اچھا، یہ بہت زیادہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ کیا سسرال کی خدمت فرض ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ کوشچن کیا جاتا ہے. اور جتنا زیادہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے سسرال میں، کیونکہ اکثر یہ پرابلمس ہوتی ہیں کمبائنڈ فیملی سسٹم میں، تو وہ فرض ہے کہ نہیں، زیادہ تر یہ کوشچنز آتے ہیں. اچھا، 54 آیت میں سورہ فرقان کی ہم نے پڑھا تھا، اور وہی ہے جس نے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسْبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اور وہی ہے جس نے پیدا کیا پانی سے ایک انسان کو، پھر اس نے بنا دیا اسے نسب اور سسرال، اور ہے آپ کا رب بہت قدرت رکھنے والا. یعنی کہ یہ قرآن میں ایسی جگہ ہے جہاں پہ سسرال کو بھی آپ کا رشتہ بتایا گیا ہے نا. نسب تو وہ ہے جو ماں باپ کی طرف سے آپ کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، وہ نسبی رشتے ہوتے ہیں. اور سحر وہ رشتے ہوتے ہیں جو شوہر کی وجہ سے، شوہر کے ماں باپ کی وجہ سے یا شوہر کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑتے ہیں. ٹھیک ہے، سسرالی رشتہ دار. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو رشتے ہی قرار دیا ہے. ان دونوں کے ساتھ جب آپ صلہ رحمی کی بات کریں گے تو وہ دونوں کے ساتھ حسن سلوک صلہ رحمی ہے. صرف نسب کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ صلہ رحمی نہیں ہے. تو یہ اس میں پتہ نہیں کیوں ہم اس چیز کو اوور لک، آج کل علماء بھی اس کو کیوں اوور لک کرتے ہیں کہ انسان کو ان رشتوں میں، یہ رشتے انسان کے لیے بنائے گئے ہیں، اسے بنایا گیا اور اس میں اسے بنا دیا نسب اور سسرال، یہ سارے اسی کے رشتے ہیں. اب اس میں خدمت فرض ہے کہ نہیں، کتنی فرض ہے، کتنا کام ہم کسی کے لیے کر سکتے ہیں. اب اس میں وہ بھی پاکستان جیسے معاشرے میں نا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں پاس کی جا سکتی، کیونکہ سب کے اپنے ڈفرینٹ آپ کہہ لیں کہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں. اب اگر کوئی ایسا سسرال ہے کہ جس میں اب ہمارے ہاں جادو کا اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے کہ جس میں بہت زیادہ اس حد تک معاملات چلے جاتے ہیں، تو پھر اگر کوئی جوڑا الگ رہنا چاہتا ہے، کپل، تو وہ تو پھر اس کا بہت بڑا حق ہے. ویسے بھی حق ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا حق نہیں ہے، لیکن پھر یہ بڑا ہی جینون سا ریزن ہے کہ اگر ایسے معاملات کسی جگہ شروع ہو جائیں. لیکن اگر آپ جنرلی دیکھے جائیں نا کہ نارملی ہم پہ ساس سر کا بوجھ ہے یا یہ ہے، تو میں آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ قصص میں. کیا پڑھی ہے؟ ویسے تو یہ قارون کے کانٹیکس میں نازل ہوئی. اس آیت میں کیا تھا؟ یہ جو آیت نمبر 77 تھی، وَابْتَغِي، اور تلاش کرو. اس میں قارون جو تھا، اس کی ہم نے پڑھا نا کہ وہ اس کی جو کنجیاں تھی خزانے کی، وہ عصبہ، ایک بڑی جماعت، عصبہ کہتے ہیں تقریباً 40 تک کے لوگوں کی. ابن عباس کہتے ہیں کہ 40 مردوں کی مضبوط جماعت نا اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتی تھی، یہ قارون کے. تو عصبہ کہتے ہیں کہ مضبوط جماعت جو 10 سے 40 تک کے لوگوں کی، افراد کی ہو. ٹھیک ہے، تو اتنے لوگ کی اس کی اٹھاتی تھی. اور پھر اس کے جو قوم والے تھے، کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا بھی تھا اور خالہ کا بیٹا بھی تھا. تو اس کی قوم کیا ہوئی؟ بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل میں تب بھی جب وہ غلام قوم تھی، ان کی دماغی حالت کافی ابتر ہو گئی ہوئی تھی. بہت زیادہ ان میں جو غلامی میں رہتے ہیں ان کی سائیکالوجی ہی غلامانہ ہو جاتی ہے، لیکن تب بھی کچھ خیر بولنے والے لوگ تھے. تو اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے کیا کہا تھا کہ تم اس پہ اتراؤ نہیں. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کے آگے کی آیت نا ذرا غور کریں اس پہ، اور تلاش کرو اس میں جو دیا اللہ نے تمہیں، گھر آخرت کا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اس میں سے آخرت کا گھر تلاش کرو، اور تم اس میں دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو. وَأَحْسِن، اور احسان کرو، کما احسن اللہ، جیسا کہ احسان کیا اللہ نے، الیک تم پر. ولا، اور نہ تبغی، تم چاہو، بغی ہوتا ہے چاہنا، تم چاہو الفساد، فساد، فی الارض، زمین میں. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ جو جنرل بالکل بیسک ٹرمز ہے نا، ہم سب کو پتہ ہے کہ ظلم کیا ہوتا ہے. میں نے پچھلے کل بھی آپ کو یہی ایلیبریٹ کیا تھا کہ ظلم کیا ہے. حقدار کو اس کا حق نہ دینا وہ ظلم ہے نا. تو یہاں پہ احسان نہ کرنا، اس کے اپوزٹ اللہ نے جو ورڈ یوز کیا وہ فساد ہے. حالانکہ ظلم کا نتیجہ ہی فساد ہوتا ہے. جس بھی معاشرے میں حقدار کو حق نہیں دیا جاتا نا، وہاں پہ فساد ہو جاتا ہے. وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈپرائیو جب رہتے ہیں، محروم رہتے ہیں، تو پھر وہ
فساد والے کام کرتے ہیں، وہ قانون کی حدوں کو توڑتے ہیں، وہ چوریاں کریں گے، وہ ڈاکے ڈالیں گے، اسٹریٹ کرائمز بہت بڑھ جائے گا، ایسے ہی ہوگا۔ لیکن یہ اس آیت میں احسان کے مقابلے میں حقدار کو حق نہ دیا تب تو فساد ہونا ہی ہونا ہے، لیکن یہاں پہ احسان کے مقابلے میں فساد کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ میرا اپنا تدبر ہے، یہ کسی مفسر کی تفسیر نہیں میں آپ کو سنا رہی، لیکن مجھے جو سمجھ آئی، کیونکہ ایسے کوشچنز ہمیں اتنے آتے ہیں، اس میں جو مجھے سمجھ آئی وہ یہی تھی کہ کبھی کبھی احسان نہ کرنا بھی فساد کو دعوت دیتا ہے۔ یہ جو قارون تھا یہ مال کیسے اکٹھا کرتا تھا یہ بنی اسرائیل سے، لیکن جیلسی میں کہ میرے ہی کزنز، دو کزنز کو نبوت مل گئی اور میں اتنا مالدار ہوں مجھے نبوت نہیں ملی، تو یہ فرعون کے ساتھ مل کے جا بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے دربار میں فرعون کے نا، فرعون اور حامان کے بعد یہ سب سے اہم شخصیت تھا، تیسرے نمبر پہ اس کا شمار ہوتا تھا قارون کا، اور تھا یہ بنی اسرائیل سے۔ تو بات یہ ہے، اور پھر اسے رکھا بھی ٹیکسز پہ گیا تھا، اور یہ ٹیکسز لیتا تھا اپنی ہی قوم سے، ٹیکسز لیتا تھا۔ اب لیتا تو ٹیکسز تھا، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے نہ فخر کرنے کی اجازت ملی اور اسے احسان کرنے کی اجازت ملی۔ ٹھیک ہے دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے تم اپنے پاس رکھو اور لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، تمہیں مال زیادہ ہے تمہارے پاس تو تمہاری ہی قوم جو ہے غلام ہے، اس کی مدد کرو، لیکن وہ ان پہ ظلم کرتا تھا۔ اب اگر آپ تھوڑا سا اپنے یہ سسرال کے سینیریو کو تھوڑا سا سوچیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، سسر، ساس یا شوہر کے آپ جو بھی رشتہ دار ہیں، اسپیشلی ساس سسر کی بات کر رہی ہوں کیونکہ وہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں، وہ پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ماں باپ ہیں، انہیں بھی ماں باپ ہی کہا گیا ہے حدیث میں، لڑکے کے لیے لڑکی کے ماں باپ اور لڑکی کے لیے لڑکے کے ماں باپ، یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ باقی اگر جیٹھ جیٹھانی اتنی ایکسٹینڈڈ اس میں نہیں جاتی کیونکہ وہ اتنے زیادہ بوجھ میرے حال میں اس کیس میں ڈلتے بھی نہیں ہیں، انہی کا زیادہ بوجھ محسوس کرتی ہیں خواتین اور انہی کی زیادہ ذمہ داریاں اٹھانی پڑ جاتی ہیں۔ تو کبھی آپ اپنے نیبر سے اچھا سلوک کرنے کے لیے پوچھیں گے کہ اس سے اچھا سلوک کروں کہ نہ کروں؟ ہاں حدیث میں ہے کہ اس میں ایمان نہیں، وہ مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے۔ ہاں وہ ٹھیک بات ہے، لیکن چلیں آپ ہمسائے کو بھی چھوڑ دیں، آپ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ آپ ایک مال میں جا رہے ہیں اور کوئی بوڑھا شخص ہے یا بوڑھی خاتون ہے، وہ اپنا بل پہلے بنانا چاہتی ہیں، آپ ان کو موقع نہیں دیں گے ہاں تم بناؤ؟ یہاں تو ہم نہیں پوچھیں گے کیا ان کے بارے میں کوئی حکم آیا ہے، یہاں تو ہم کیا دکھائیں گے؟ کرٹسی۔ ٹھیک ہے وہ کرٹسی ہمیں پتہ ہے، لیکن ساس سسر کے ساتھ کرٹسی کے لیے ہمیں نا فتوے چاہیے ہوتے ہیں۔ میں نا بہت سے اسکالرس کو بھی سنتی ہوں، اور جس کو بھی سنو ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہیرے دیے ہمیں اسکالرس کی فارم میں، لیکن کبھی کبھی مجھے نا ایسے لگتا ہے کہ جو مرد اسکالر ہوتے ہیں نا وہ اس کیس میں آ کے نا کچھ چیزیں نہیں سمجھ پاتے، وہ کچھ چیزیں نہیں سمجھ پاتے، وہ کچھ چیزیں اوور لک کر دیتے ہیں۔ عورت کیا کیا کر سکتی ہے اور عورت کی پوزیشن کہاں پر کیسی ہوتی ہے، یہ شاید ایک مرد پوری طرح نہیں سمجھ سکتا۔ اب وہ میں نے ایک اسکالر کی بات سنی، مجھے کسی نے بتائی کہ میں نے تو ان سے فلاں فلاں سے سنا ہے کہ ساس سسر کیا بیمار ہیں جو ان کی خدمت کرنی ہے، ساس سسر کیا بیمار ہے جو ان کی خدمت کرنی ہے؟ نارملی آپ وہ اپنے کام کریں، آپ اپنے کام کریں، وہ تو ایسے سسٹم چلے گا، اس میں خدمت کا کیا عنصر آتا ہے؟ ساس سسر اگر بوڑھے ہیں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ بیمار تو نہیں ہوتا نا، وہ بالکل تندرست ہوتا ہے، تب بھی بہت سے وہ اپنے کام خود نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ضعف کی حالت میں ہوتا ہے، کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ساس سسر ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، کتنے سارے لوگ، 70% لوگ یا پتہ نہیں کتنے پرسنٹ لوگ، کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے میرے پاس، لیکن بہت سے لوگ وہ 60 کراس نہیں کرتے، ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈائبیٹک پیشنٹ اپنے بہت سے کام خود نہیں کر سکتا، ایون کہ اگر وہ خاتون روٹی پکائے گی اس کے ہاتھ جل جائیں گے، اس کو پتہ نہیں چلے گا، سن ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پیر۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہے تو آپ نے اس کی خدمت کرنی ہے، احسان کے درجے پہ کچھ رشتے نبھتے ہیں۔ یہ آیت سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی احسان نہ کرنا، قارون کا مال تھا، اس کی ڈیوٹی تھی، ڈیوٹی سے مال کماتا تھا، لیکن وہ احسان نہیں کرتا تھا تو وہ مفسد تھا، اور اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ ان اللہ لا یحب المفسدین، کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ احسان کے مقابلے میں جو ورڈ یوز کیا گیا وہ فساد تھا۔ احسان کا بدلہ جو ہے نا وہ احسان ہی ہے، وہ جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ٹھیک ہے
تو لیکن وہ احسان کا بدلہ آپ نے اللہ سے چاہنا ہے. آپ دنیا میں ڈیمانڈ کریں گی تو وہ تو عدلے کا بدلہ آپ نے دنیا میں ہی پا لیا, آخرت میں تو وہ جزا نہیں ملے گی پھر آپ کو. تو احسان کا بدلہ احسان اللہ کے ہاں ہے. لیکن کچھ رشتے نبھنے احسان پر ہی ہیں, وہ بالکل عدل پہ نہیں نبھتے, اور بالکل آپ نے لے دے گیو اینڈ ٹیک پر نہیں نبھتے, وہ نبھتے ہی احسان پہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو ایکسٹریمز دے دی ہیں آپ کو. ایک احسان جو پسندیدہ ہے, ان اللہ مع المحسنین, ہم نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا تھا, ہے نا, اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اب یہاں پر اللہ نے احسان کے مقابلے میں ایک دوسری چیز دے دی ہے, ان اللہ, سوری اس میں تھا ان اللہ مع المحسنین, ٹھیک ہے, تو اس میں ہے ان اللہ لا یحب المفسدین. اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اور وہاں تھا کہ اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ آپ کے پاس دو ایکسٹریمز ہیں, آپ نے کس میں جانا ہے آپ کی مرضی ہے. کبھی کبھی درمیان میں رہنے سے آپ کا رشتہ نہیں نبھنا, احسان پہ معاملہ کر کے نبھنا ہے. جیسے آپ کرٹسی شو کرتے ہیں بہت سے دوسرے تعلقات میں, بہت سی دوسری تعلق داریوں میں جو بالکل معاشرتی تعلق داریاں ہوتی ہیں, اور کسی سے فتویٰ نہیں لیتے, میں اس کو فلاں گفٹ دے دوں. آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے نا, نہیں, تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے, میرے نیبرز ہیں, کوئی بات نہیں, مجھے دینا چاہیے تحفہ, یا یہ جاننے والے ہیں, یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, یا یہ کہیں پہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے. کبھی کبھی ٹیچرز بچوں کو تحفے دے رہی ہوتی ہیں, تو کس حدیث میں لکھا ہے کہ بھئی استاد ضرور تحفہ دے بچے کو اسے موٹیویٹ کرنے کے لیے. وہاں تو ہم اپنی کامن سینس یوز کر رہے ہوتے ہیں نا, اور جنرل جو اخلاقیات اسلام نے سکھائی ہیں وہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ان رشتوں کو نبھانے کے لیے بھی آپ احسان کا جو پورا ایک کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے دیا نا, اس کو استعمال کریں, اور بالکل اتنی مائنیوٹ اس میں ڈیٹیلز میں مت جائیں. جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے, تو آپ بھی لوگوں کو غفر جو ہے نا, غفرہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا, غلطیوں کو ڈھانپ دینا. تو اللہ تعالیٰ سے آپ غفر ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ غفور ہو جائے, تو خود بھی غلطیوں کو ڈھانپے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو ڈھانپے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے روز پردہ پوشی کرے گا. جس نے کسی کے عیب کو ڈھانپا, قیامت کے دن اس کے عیب کو ڈھانپا جائے گا. جو کسی مسلمان کی مدد کے لیے قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن اسے ثبات بخشے گا, اس کو ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. اتنی حدیث ہے ہمارے پاس, لیکن ہمیں الگ سے فتویٰ چاہیے سسرال کے لیے. تو یہ بہت زیادہ فریکوینٹلی آسک کویشچن ہے, تو میں نے کہا میں اس کو الگ سے ہی آنسر کر دوں. اور یہ آیت جو تھی اس کو اس انداز میں دیکھا نہیں جاتا, نہ ہی تفسیر میں ایسے آتا ہے, لیکن مجھے یہی ذہن میں آیا کہ واقعی کبھی کبھی احسان نہ کرنا فساد کا موجب ہوتا ہے, فساد کی وجہ بن جاتا ہے. تو حق سے زیادہ دینا احسان ہے. ٹھیک ہے, کچھ معاملات آپ عدل پہ کر لیں. اور میری بات ایک ہمیشہ یاد رکھیں, جو آپ کا ہے نا, آپ کے شوہر کے ماں باپ, آپ کے شوہر پہ ان کا حق زیادہ ہے, آپ کا بعد میں ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی صرف ایز اے بیوی ڈسکس کر رہی ہوں, ایز اے ساس سر بھی بہت سی ذمہ داری ہیں بھائی, وہ بھی بہت اوور لک کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن ابھی میں صرف ایک سائڈ ڈسکس کر رہی ہوں, وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کبھی. ان کا حق بہت زیادہ ہے. تو جس کا حق آپ کی ہستی پہ اتنا زیادہ ہے, حدیث میں کیا آتا ہے, ایک مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے, اور ایک عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. آپ یہ ٹرائنگل سمجھے تو آپ کی ساس کا آپ پہ حق کافی بنتا ہے, اور آپ کے شوہر کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ سے تھوڑی بہت کام کرا لے اپنی ماں کے, اگر وہ نہیں کر سکتا. اب شوہر آتے ہیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, شوہر گھروں میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے اتنے کپلز دیکھے ہیں جو ویکینڈ پہ ضرور باہر جاتے ہیں, لیکن پیرنٹس گھر پہ ہی ہوتے ہیں, ان کو نہیں لے کے جاتے, اور پیرنٹس بھی الاؤ کر رہے ہوتے ہیں, ہاں بھی پرائیویسی ہے, ظاہر ہے یہ ان کو بھی تو پرائیویسی چاہیے واقعی, ہاں یہ جائیں. تو عدل تو یہ ہے کہ آپ نے, اگر آپ نے عدل پہ بھی معاملہ کرنا, میں احسان کی بات نہیں کر رہی, تو عدل پہ بھی معاملہ تو یہ ہے کہ اگر وہ آپ ایک ویکینڈ پہ اپنی بیوی کے ساتھ گئے, تو ایک میں پھر بیوی اور بچے ذرا گھر پہ رہیں, اور ماں باپ کے ساتھ شوہر چلا جائے. ٹھیک ہے, تو پھر ایسے باریاں رکھ لیں آپ. تو یہ کتنے گھروں میں ایسے باریاں ہیں, کہیں پہ باریاں ہیں؟ میرا خیال ہے 90% گھر ایسے ہیں جس میں میاں بیوی آؤٹنگ کرتے ہیں اور ساس سسر کو لے کے نہیں جاتے, اور جہاں پہ آؤٹنگ کا قصہ ہی نہیں ہے وہاں بھی عورت کو شاپنگ کرا دی جاتی ہے, ماں کو پیچھے رکھا جاتا ہے. تو اگر ایسے آپ ٹھیک سمجھتی ہیں تو ایسے کر لیں, ایسے بھی کوئی نہیں کرے گا,
ایسے کر لیں آپ. اور اگر وہ بھی نہیں تو جیسے دیکھیں ٹائم کی ڈویژن بھی اگر آپ دیکھیں گی تو ماں کا حق زیادہ ہے, تو وہ پھر ماں کے پاس رہے, ان کا کام کرے, ان کو جب وہ جاب پہ جائے ان کو ناشتہ بنا کے دے, یا آئے تو پہلے انہیں پوچھے, ان کو کھانا سرو کر کے آپ کے پاس آئے, تو دیکھیں آپ کے پاس ٹائم کتنا بچے گا. صرف سونے کے لیے ایک رات بچے گی. تو اگر شوہر آپ کو وہ ٹائم پیرنٹس کا کاٹ کے دے رہے ہیں تو آپ تھوڑا ٹائم پیرنٹس کو دے دیں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو عدل کی بات ہے, احسان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی. عدل پہ بھی بات کریں تو ایسے ہی ہے. تو رشتے احسان پہ, کچھ رشتے ایسے ہیں جو احسان پہ نبھتے ہیں, عدل پہ تو نبھ ہی جاتے ہیں, لیکن کچھ رشتے اگر آپ نے احسن طریقے سے نبھانے ہیں نا تو آپ احسان کریں. عدل ہے حق, جتنا جس کا حق ہے اتنا دینا, اور احسان ہے حق سے بڑھ کے دینا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.